کیا ہماری میں کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں، کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا. ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے. کہ 300 بلین روپے کی کرپشن ہوئی ہے، 300 بلین روپے کی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کوئی نہیں ہوئی. کہ ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. اس سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا، تو اس وجہ سے میں دو صرف، کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے، وہ ملک کو کمزور. اب یہ جو سیلاب آ گئی، یہ تباہی ہوگی، اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام، کروڑوں عوام برداشت کریں گے. پاکستان اس مصنوعی سسٹم کو کیوں عزت بخشیں، کیوں سہارا دیں؟ اس سسٹم میں ہونے سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنے یہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں. شن کہتے ہیں جس سے گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے جو ہیں ان کو خالی کرا دیا جاتا ہے، لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے. ہم ہرگز، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی ہے. ان کو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے، ایک نئی عدالت قائم کرنی پڑی. وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر دی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر سکینڈل سامنے آئے. وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے، یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا، تو اس وجہ سے میں دو صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی، اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی 2 رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی، وزیر اعظم کو سبمٹ کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کی کرپشن ہوئی ہے، 300 بلین روپے کی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی، فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے، شوگر سکینڈل، جس میں 300 بلین، اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، جن کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، خود جہانگیر ترین ہیں، چودھریز ہیں، آئی مین یو نیم اٹ، زرداریز ہیں، سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا، اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر سکینڈل سامنے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے، دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں، کیونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھی. دوسری چیز ہے فلڈز کے حوالے سے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈز آئے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنز کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا، یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے، کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں، کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں ہے، اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی، 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا، یا اگر تھا تو پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں، چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے تھے جاپان میں، سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا، جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر از آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں، 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنے یہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے
کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا، اور آپ کو اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور، ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس، اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں اسے سیلابوں کی وجہ سے. ہمارا قصور ہے، ہم نے وہ ایسے کام کیے ہیں، ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی. یہ خواجہ آصف نے کہا ہے جہاں ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. مصدق ملک صاحب سینئر منسٹر کلائمیٹ چینج کے منسٹر، انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا، اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈز ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں اب یہ جو سیلاب آ گئی، یہ تباہی ہوگی، اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام، کروڑوں عوام برداشت کریں گے. پاکستان آلریڈی جو سچویشن میں غربت اس میں اضافہ ہوگا، آلریڈی 45% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی. اب یہ تقریباً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ 50% تک پہنچ جائے گی. انمپلائمنٹ جو 22% ہے پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اکنامک سچویشن جو خراب ہوگی، مزید خراب ہوگی جو ابھی ہے، اس میں پھر آپ 22% سے پتہ نہیں 30% پہنچ جائے، 25% پہنچ جائے، بٹ کم ہونے کا کوئی چانس نہیں. آپ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال سے 1.62 ایوریج کر رہی تھی وہ مزید خراب ہوگی. اگر یہ سب 4 سال کا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا شور مچایا گیا، آج بھی چین بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. درجنوں ملکوں کا دورہ کیا پچھلے 3-3.5 سال میں. آپ مجھے $1 کا فرق بتا دیں کہ وہ کون سا لے کے آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. $1 کا فرق بتا دیں، وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو آپ نے کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعداد و شمار ہیں جو ایک ذکر کیا تھا سلمان نے جس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا، پاکستان کی معیشت چل کس پر رہی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا، ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کو لونز مل جائیں، پاکستان کے دوست ممالک رول اوور کرتے ہیں جو پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے، اور پاکستان کے ورکرز جو ہیں وہ خون پسینے کی کمائی کر کے ریمیٹنس کے ذریعے کام کرتے. ایکسپورٹ تباہ حال ہے. ابھی نمبرز جو آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے، $6 بلین صرف 2 مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. یعنی کہ الارمنگ انکریز ہے. یعنی کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس $11 بلین 2 مہینے میں ہو گئی ہیں. تو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم وی آر بیک ٹو اسکوئر ون جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا، اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. سو بات یہ ہے کہ، اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی ہے. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے، اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی. کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کم کیا، ہیلتھ میں کم کیا، واٹر ایلوکیشن میں کم کیا، ٹوٹل میں آ کے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو الیکٹ نہیں ہوئے ہوئے ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس، اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، کیونکہ ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے، اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے ہیں، اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹنا. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، پچھلے سال ایگریکلچر 5 ملین کراپس نیگیٹو میں تھی. اب جتنی کراپس ہیں، رائس ہے، میز ہے، دوسری کراپس ہیں، وہ ساری بہہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی اور آپ کا فورن ایکسچینج اس پر لگے گا. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے ڈالر کو، اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا، جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے، تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے، آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو فورن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا، مارکیٹ فورسز جب کریں گی تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے.
جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں, ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں, کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں, کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں, میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے, اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے, ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے, یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے, ملک میں امن لانا ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے, کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہ جیل سے باہر آئے گا, آپ کے سب کے نالج میں ہے, لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی, ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے, ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, کسی حکومت کے ساتھ نہیں, کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے. جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسے نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی نے جو چیز کو اپروو کیا ہے, جو منسٹر گور صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے اس کو اپروو کیا, نمبر 1. نمبر 2, اس کو اپروو کیا کہ خان صاحب نے جو قومی ایجنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کری تھی, اس کو اپروو کیا ہے. اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ یہ اختیار دیا گیا کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے. اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس پہ جو ہے نا ہم بامانی مذاکرات کرتے ہیں. دیکھیں, اگر تحریک تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا, ہم فیصلہ کر لیں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں, لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں. خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے. اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے, شفاف الیکشن کے لیے, انسان کی تکریم کے لیے, تو پھر ہم بات کریں گے. جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, دیکھیں تحریک کا جو ایک تصور ذہن میں آپ نے لے لیا ہے کہ کوئی ٹرک آئے گا اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے, یہ تحریک ہے. یہ نہیں ہے تحریک, وہ ایک عمل ہوتا ہے, وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے. تحریک یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں, ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں, ہم شعور کو پکار رہے ہیں. یہ سب تحریک کا حصہ ہے. یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. یہ لمحے آتے ہیں قوموں کی تاریخ میں, آپ خاطر جمع رکھیے. جو اس وقت ظلم ہے, جو اس وقت یہاں جھوٹ کا راج ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ قوم ضرور اٹھے گی اور ضرور اس تمام عمل کو ختم کرے گی. کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے, وہ ملک کو کمزور اور ٹوٹا ہوا چھوڑ کر گئے. پارلیمنٹ سے آپ لوگوں نے استعفے دے دیے اور کل جب پارلیمنٹ کے باہر آپ لوگوں نے اسمبلی لگائی, اسپیکر اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفے کے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کمیٹیوں سے ٹوٹیں گے, واپس آئے پارلیمنٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے. تو اگر آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو کس صورت میں آپ واپس آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں آئیں گے. دیکھیں, خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہے کہ ہم اس مصنوعی سسٹم کو کیوں عزت بخشیں, کیوں سہارا دیں. اس سسٹم میں ہونے سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ عمران خان سے ایک کھلی ملاقات نہیں ہے کہ ہم کرا سکیں اس سسٹم کے ذریعے. تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ اس سسٹم میں رہنا صرف ایک جھوٹ کو تقویت دینا ہے. سر, انہوں نے کہا کہ گاڑی کی چابی اور جو صحیحات ہے کمیٹی میں عمران کے پاس واپس کر دیں, تو کیا پی ٹی آئی نے واپس کر دی ہیں؟ جی, مجھے یہی اطلاع ہے کہ اکثر نے کر دی ہیں. 2-4 لوگ ملک سے باہر ہیں, وہ بھی کر دیں گے. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی ایم این اے ہیں, جو حقیقی ایم پی اے ہیں, ان کو اسمبلی لگانا چاہیے. عوام کے بیچ کھڑے ہو کر عوام کی بات کرنی چاہیے. ان بند کمروں میں, کمیٹیوں میں ہم صرف ایک جھوٹ کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. سر, آپ نے کے پی آپریشن میں مخالفت کا بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اس کی مخالفت کی ہے,
جبکہ انجینئر میر مقام فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈپور صاحب کی کرسی کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا، نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے اور وہ اس اجلاس میں علی مین صاحب موجود تھے، تو وزیر اعلیٰ صاحب کی منظوری کے بغیر تو آپریشن سب جاری نہیں ہے، تو پھر مخالفت کس بات کی؟ نہیں، عمران خان صاحب کا اور یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی ایسے آپریشن کے حامی نہیں ہیں جس سے عوام کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے، جس کو آپ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ عمل ہو سکتا ہے، جس کو یہ آپریشن کہتے ہیں، جس سے گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے جو ہیں ان کو خالی کرا دیا جاتا ہے، لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، ہم ہرگز اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ اسد عمر صاحب مزید بات کریں، آپ مزید بات کریں۔ نہیں دیکھیں، ٹارگیٹڈ، دیکھیں اگر دہشت گردی ہے، دہشت گرد کہیں چھپے ہوئے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو کچھ نہ کہو، ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ضرور کیجیے۔ آپریشن کا لفظ غلط ہے، وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن ہوتا ہے۔ یہاں آپریشن سے جو تصور لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، 26 نومبر ہو، 9 مئی ہو، بانی پی ٹی آئی کا معاملہ ہو، الیکشن سمبل کا مسئلہ ہو، آپ کوئی مقدمہ نہیں جیت سکے۔ جی بالکل، اور یہ فخر ہے ہمیں اس بات پہ۔ دیکھیں جس طرح کی عدالت ہو، اس عدالت کے سامنے مقدمہ وہی جیتتا ہے جو سر جھکا کے آتا ہے، جو تاریکی کا حامی ہوتا ہے۔ ہم نے مقدمے جیتے، آپ کو یاد ہوگا فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم نے مقدمہ جیتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی ہے، ان کو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے، ایک نئی عدالت قائم کرنی پڑی۔ ہائی کورٹوں سے انہوں نے ججوں کو اٹھایا، کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا، جو پہلے دن سپریم کورٹ میں آیا اگلے دن اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا، اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اس فیصلے کو رد کیا۔ ہم نے جیتا مخصوص نشستوں کا مقدمہ، بالکل جیتا۔ پھر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کی بیساکھی کا سہارا لینا پڑا اور ایک بینچ بنا کر اس کو رد کرنا پڑا۔ تو جو بھی مقدمہ سامنے آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ جو مقدمے یہ آئے 2 گواہان کی گواہی پر، ایک پولیس والا کہتا ہے چکری میں کرسی کے پیچھے چھپ گیا، ایک کہتا ہے زمان پارک میں میز کے نیچے دبک گیا، ان 2 گواہیوں کے اوپر پورا جو کانسپریسی کا مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے صرف ان 2 گواہیوں پر کھڑا ہوا ہے۔ مذاکرہ خیز گواہیاں ہیں، ہر سطح پہ ان کو رد کیا گیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عدلیہ بھی ان گواہیوں کو مان نہیں سکے گی۔ آپ دوستوں سے ہے پیکا ایکٹ کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے، آپ کی تحریک ختم ہو گئی، پیکا پڑ گئے۔ خاموش ہو گئے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیں یہ سوال ہونے دیں، ایک منٹ پلیز، آرڈر جی، آرڈر جی۔ گنجائش ہے چونکہ کل آپ کے سی ایم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس کے حامی ہیں۔ دیکھیں یہ بالکل باتیں اس وقت غیر متعلق ہیں، ہم اس پارلیمان کا استحقاق نہیں مانتے کہ آئین میں کوئی ترمیم کرے۔ پارلیمانی نظام کو اگر صدارتی نظام کی جانب لے جانا ہے تو یہ کوئی واضح بات نہیں ہے، اس کی اپنی بہت سی قباحتیں ہیں، لیکن یہ پارلیمان ہرگز اس نوعیت کی ترمیم نہیں کر سکتی۔ یہ بنیادی ڈھانچے کو بدلنے والی بات ہے ریاست کے، تو ہم ہرگز